ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ہم ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی الحمدللہ 136 نمبر کی قسط پیش کریں گے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا اور سنا تھا کہ کس طرح ہرقل اپنے دورے کے دوران اپنی ایک بہت بڑی فوج جو تقریباً 1 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی مقابل میں موجود تھا، پھر بھی کس طرح اسلامی فوج نے معرکہ آرا ہونے کا فیصلہ کیا اور کس طرح 12 مسلم سپاہی شہادت کا مرتبہ پائے، جن میں نہایت قیمتی شخصیتیں شامل تھیں۔ یہاں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین گرامی۔ ناظرین، مسلمانوں نے وقتی لحاظ سے اپنی فتح کو غنیمت جانا، کیونکہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، غیر ملک تھا، حالات نئے تھے، رسد کا انتظام کرنا مشکل تھا، کمک کی امید بھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے لشکر مدینہ واپس آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینے سے باہر آ کر ملے۔ بعض لوگوں نے دل لگی کے طور پر ان لوگوں کو او فراریوں کہہ کر پکارا، یعنی بھگوڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فراری نہیں کراری ہیں، یعنی دوبارہ جائیں گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معرکے میں جو جوہر دکھائے تھے، اس کی بنا پر انہیں سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا۔ اسی سلسلے کی دوسری کڑی غزوہ تبوک ہے۔ فتح مکہ کے بعد رجب 9 ہجری میں شام سے آنے والے قافلے نے اطلاع دی کہ قیصر کی فوجیں مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ قیصر اس بھاری سلطنت کا فرما روا تھا جو ارد گرد کی آدھی دنیا پر پھیلی ہوئی تھی اور جس نے قریب ہی میں ایران جیسی حکومت کو زق دی تھی۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جنہوں نے دنیا بھر میں ایمان و اخلاق کی روشنی پھیلانے کے لیے ایک مینار کھڑا کیا تھا، وہ بھلا کیسے کرے کرائے کو غارت ہونے دے سکتے تھے؟ یہی ان کا دین تھا، یہی ان کی دنیا تھی، یہی ان کی برادری تھی، یہی ان کی جائیداد تھی۔ فوراً دفاع کی تیاری شروع ہو گئی۔ طے پایا کہ قیصر کی فوج کو عرب میں گھسنے سے پہلے ہی جا لیا جائے تاکہ اس سرزمین پر تباہی نہ پھیلے۔ گرمی کا موسم، قحط کا زمانہ اور عسرت کا عالم تھا، تنگی کا عالم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی فنڈ کی اپیل کی۔ اس اپیل کا ایسا قابل یادگار جواب مسلمانوں نے دیا کہ اس کی یاد انسانیت کو ایک قیمتی روح سے آراستہ کرتی رہے گی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ دیے، 100 گھوڑے اور 1000 دینار پیش کیے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم لا کر کے حاضر کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کا بیشتر حصہ لا کے ڈھیر کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو پورا گھر خالی کر کے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا اور جذبہ انفاق کی اس مسابقت میں بازی لے گئے۔ لیکن شاید سب سے زیادہ ایثار اس غریب محنت کش انصاری کا تھا جس نے دن بھر پانی کھینچ کھینچ کر 4 سیر چھوارے کمائے اور 2 سیر چھوارے اہل و عیال کے لیے رکھ کر 2 سیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چھواروں کو قیمتی اموال کے سارے ڈھیر پر بکھیر دو۔ عورتوں نے جہاد کے فنڈ میں اپنے زیورات پیش کیے۔ 30,000 فوج 10,000 گھوڑوں کے ساتھ روانہ ہوئی۔ سنیت الوداع میں دستوں کی ترتیب مقرر ہوئی، کمانڈر مقرر کیے گئے اور علم تقسیم کیے گئے، یعنی جھنڈے۔ تبوک پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن نے عرب پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے۔ دراصل ان کو کسی نے غلط خبر دی تھی کہ مدینے کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ انتقال ہو گیا اور حملے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اب جب معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہیں اور مدینہ بھی زندہ ہے تو ان کے عزائم پر اوس پڑ گئے۔ بہرحال اس فوجی پیش قدمی کا سیاسی لحاظ سے بہت ہی اچھا اثر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فوجی کیمپ رکھا۔ اس دوران سیاسی اثرات پھیلانے کا کام کامیابی سے جاری رہا۔ ایلا کا حاکم پیش ہوا اور جزیہ دے کر مصالحانہ تعلقات کا آغاز کیا۔ جربہ اور ازرق کے لوگ آئے، انہوں نے بھی اطاعت کی علامت کے طور پر جزیہ پیش کیا۔ دومت الجندل کا مسئلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں مدتوں سے اہمیت رکھتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زائد از 400 سپاہیوں کا دستہ دے کر، یعنی 400 سپاہیوں کا دستہ دے کر دومت الجندل کے حکیم عقیدر کی طرف روانہ کیا۔
وہ اور اس کا بھائی شکار کر رہے تھے، اس کا بھائی مارا گیا اور عقیدر گرفتار ہو کر پیش ہوا، اس سے جزیہ لینے پر مصالحت ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دومت الجندل، تبوک، ایلا اور تیمہ پر حکومت مدینہ کی طرف سے حاکم مقرر کر دیا اور تحریر لکھ دی۔ بعض روایت کے بموجب بغیر لڑے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے اس کا قلعہ فتح کیا اور گراں بہا مال غنیمت حاصل کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو مدینے میں شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا۔ اور پھر ناظرین گرامی، منافقین نے جو شرارتیں اس غزوے کے سلسلے میں کی ان کو ہم پہلے ایک فصل میں بیان کر چکے ہیں۔ منافقین کی تعداد کثیر، یعنی 80,000 سے اوپر شہر میں بیٹھے رہے تھے۔ ان سے باز پرس کی گئی تو انہوں نے جھوٹے عذر گڑھ دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا، لیکن بعض اہل اخلاص بھی رہ گئے تھے۔ ان میں ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شمار ہوتے، مگر ان کی روح بر وقت چونک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے کئی روز بعد ایک دن شدید گرمی میں اپنے دونوں بیویوں کے پاس ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے آئے، جہاں انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کر رکھا تھا اور کھانے پینے کا انتظام تھا۔ یکایک کے خیال آ گیا اور ازواج سے کہا، ہائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ اور لو اور گرمی میں ہوں اور ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی چھاؤں میں حسین عورتوں کے ساتھ مزیدار کھانے کھا رہا ہو، یہ انصاف نہیں ہے۔ خدا کی قسم، میں تم دونوں میں سے کسی کے حجرے میں نہ جاؤں گا، میرے لیے زاد راہ تیار کرو۔ اونٹ منگواؤ اور منگایا اور سوار ہو کر کے روانہ ہو گئے۔ دور جا کر لشکر سے مل گئے، لیکن 3 اہل ایمان حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع جانے کے ارادوں میں رہ گئے۔ ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے صاف صاف عرض کیا کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی آنے تک ان کو جماعتی زندگی سے الگ رہنے اور اپنی بیویوں سے بے تعلق رہنے کا حکم دے دیا۔ یہ گویا ایک طرح کی قید تنہائی تھی، جس میں نہ زنجیریں استعمال کی گئیں، نہ زندان کی کوئی عمارت۔ اجتماعیت سے کٹ کر منفرد ہو جانا انسان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، پھر وہ بھی اس حالت میں کہ یہ ساری پابندی اسے اپنے اوپر خود ہی نافذ کرنی ہو۔ مگر ان حضرات نے اطاعت امر کی وہ ذرّی مثال قائم کی کہ جس سے تاریخ کا ایوان ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ یہاں تک کہ غسان حاکم کو جب یہ حال معلوم ہوا تو بہترین نفسیاتی موقع تاک کر اس نے حضرت کعب ابن مالک کو خط لکھا کہ تمہارے آقا نے تم پر جفا کی ہے، حالانکہ تم بڑے قابل قدر آدمی ہو، ہمارے پاس چلے آؤ تو ہم تمہارا مرتبہ بڑھا دیں گے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی، مگر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو تنور میں ڈال دیا۔ آخر پورے 50 دن کے بعد وحی الہی نے ان کے اخلاص کی بنا پر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کیا۔ خوشی کی ایک لہر مدینے میں دوڑ گئی اور ہر طرف سے لوگ مبارک اور سلامت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ان تینوں کو بشارت دینے پہنچے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبولیت دعا کی خوشی میں اپنا بیشتر مال صدقہ کر دیا۔ ایسا تھا وہ انسان جسے اسلام نے اپنے سانچے میں ڈالا۔ سفر تبوک میں ہی حضرت عبداللہ ذوالجہادین کی وفات ہوئی۔ یہ نوجوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی محبوب تھے۔ یہ بڑے انقلابی جذبے سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اسلام کی دعوت نو عمری میں ہی ان تک پہنچی اور دل متاثر ہو گیا، مگر چچا کے ڈر سے اپنے جذبات کو دبائے رکھا۔ آخر فتح مکہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اس نے چچا سے کہا، پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کا حال جوں کا تو ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاؤں۔ سنگ دل چچا نے جواب دیا کہ اگر تم کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنا ہے تو میں نہ صرف سارے مال سے تم کو محروم کرتا ہوں بلکہ تن پر کپڑا بھی نہ رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے کہا، چچا آپ جو چاہیں کریں، میں تو اب بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں اور میں ضرور مسلم بنوں گا۔ آپ اپنا ذرا مال لے لیجئے۔ یہ کہہ کر بدن کے کپڑے اتار دیے اور برہنگی کی حالت میں ماں سے جا کر بیان کیا کہ میں توحید کا لمبردار بن گیا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے تن ڈھانکنے کو کچھ دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دیا، پھاڑ کر آدھے کا تہبند بنایا اور آدھا اوپر لے لیا۔ اسی حالت میں مدینہ پہنچے
اور اصحاب صفہ کے حلقے میں شریک ہو گئے۔ یہ انقلابی نوجوان شوق جہاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک روانہ ہوئے تھے۔ وہاں بخار آنے سے انتقال ہوا، رات کی تاریکی میں تدفین ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ اٹھائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود خبر میں اترے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے۔ ان سے فرمایا اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اینٹیں رکھی، پھر دعا کی، اے الہی آج کی شام تک میں اس سے راضی رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ سماعت دیکھ کر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسرت سے فرمایا کاش اس قبر میں میں دبایا جاتا۔ ناظرین، یہاں ہم ایک اپنا تبصرہ کرنا چاہیں گے۔ ہم نے ابھی تک ان تمام جنگی اقدامات کو بیان کر دیا ہے جو مدینے کی اسلامی حکومت کی طرف سے عمل میں آئے۔ ان سارے معرکوں کو سامنے رکھیے اور سیاسی حالات کو بھی نگاہوں میں تازہ کر لیجئے جن کے تحت یہ کارروائیاں واجب ہو گئی تھیں، تو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ ایک ایسے شخص کو جو تصادم سے بچ کر تعمیری کام کرنا چاہتا ہے، جو حصول جاہ و جلال کے بجائے محض حق اور سچائی کا فروغ چاہتا ہے، جو بزور شمشیر اپنا اثر پیدا کرنے کے بجائے دلیل اور اخلاق سے دنیا کو متاثر کرنا چاہتا ہے، جو انتقام کے بجائے درگزر سے اور تشدد کے بجائے لطف و احسان سے کام لیتا ہے، جو خون بہانے والی تلوار کے بجائے معاہدہ لکھنے والے قلم سے مسائل حل کرنے کو ترجیح دیتا ہے، اسے انقلاب دشمن حریفوں نے سخت مجبور کر کے میدان جنگ میں طلب کیا۔ 8-9 برس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ وہ چین سے بیٹھ سکا ہو۔ حیرت ہوتی ہے کہ اس عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے وہ عظیم تعمیری کارنامے سر انجام دے لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا اور انسانیت کو ایک نئے نقش پر ڈھال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیری کارناموں کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ قسطوں میں موقع و محل کے حساب سے پیش کرتے رہیں گے۔ وہی ہستی اس لحاظ سے انسانیت کے عظیم ترین محسن ہے کہ اس نے سلامتی کے پیغام کو پورے عرب میں اور پھر ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے تلواروں کی چھاؤں میں سے اپنا راستہ نکالا اور انتہائی جنگ پسند حریفوں کی مزاحمت کو توڑ کر نظام عدل کو برپا کیا، اس کی تکمیل کی۔ ورنہ اگر کوئی اور ہوتا اور مخالفین کے جنگی چیلنج کو سن کر اپنے سیدھے راستے سے کترا جاتا تو اسلامی نظریے کا نقش اگر تاریخ سے محو نہ ہوتا تو ہم اسے زیادہ سے زیادہ انفرادی سیرت کی حد تک جلوہ دیکھ سکتے، لیکن اس کا تصور ایک اجتماعی نظام کی صورت میں کرنا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا۔ اس صورت میں اسلامی دنیا کے انفرادی مذاہب کے طرز کا ایک مذہب ہوتا یا صوفیانہ طرز کا ایک روحانی و اخلاقی مسلک ہوتا جسے زندگی اور تمدن کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی۔ ایسے اسلام کے سانچے میں کیسی اعلیٰ درجے کے پاک باز کیوں نہ ڈلتے؟ وہ بہرحال ہر کفر، ہر تہذیب باطل اور ہر نظام ظلم کے لیے نہایت وفادار پرزے ثابت ہوتے۔ پھر یہ ممکن نہ ہوتا کہ اجتماعی ظلم و فساد کو مٹانے کا جذبہ انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے عکس کر سکتے۔ دیکھو کہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کن اذیتوں، کن مشکلوں، کن آویزشوں، کن طوفانی ہنگاموں سے گزرے اور کس عظمت آموز انداز سے گزرے، کس شجاعت سے ہر حریف کے چیلنج کو قبول کیا اور ظلم و فساد کی ہر طاقت کی سرکوبی کی، بکھرے ہوئے قبائل کو ایک کر دیا، ان کو جاہلی قیادت سے نجات دلائے، ان کو تعلیم و تزکیے سے گزارا، امن کا ماحول فراہم کیا، قانون کی عملداری قائم کی، معاشرے کو اخوت و مساوات کی بنیادوں پر استوار کیا، حکومت کے لیے شورائیت کے اصول کو سنگ اساس بنا کر جمہوری دور کا آغاز کر دیا۔ پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کمال حکمت ہے کہ اتنے معرکے لڑے اور اتنی مہمات روانہ کی، مگر اس کے باوجود انتہائی کم خون ریزی ہوئی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ کم سے کم جانی نقصان ہوا۔ عرب جیسی وسیع متحدہ سلطنت کی ایک اصولی نظریے میں پہلی بار تشکیل اتنے کم صرف خون سے ہونا تاریخ انسانی کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، سلسلہ جاری رہے گا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔